بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مفتی حماد کی ایک ویڈیو کلپ مجھے ملا ہے جس میں اس نے بہتان تراشی کرتے ہوئے کہا کہ مماتی جو ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں جس طرح مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور اس پر جو اس نے ثبوت پیش کیا وہ کہتا ہے کہ مماتی جسد مثالی مانتے ہیں، اور جسد مثالی پھر اس پر اس نے کہا کہ یہ جو ہے عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر ہے۔ اگر غیر عین ہے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہے، خلاصے کے طور پہ اس کی بات بتا رہا ہوں، اور اگر غیر ہے تو پھر اس سے نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجراء نبوت لازم آتی ہے، اور یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ قادیانی کی طرح مماتی بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت مل سکتی ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ اور مماتی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جسم مثالی کو نبوت ملی۔ اب مماتیوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ جسم مثالی جسد عنصری کا عین ہے یا غیر؟ اگر یہ جسم مثالی جسد عنصری کا عین ہے تو پھر واقعی اس سے ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا، مگر اس صورت میں مماتیوں پر واجب ہے کہ وہ جسد عنصری کے لیے بھی حیات برزخی کو تسلیم کریں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ کہتے اس نے جھوٹ بولا کہ مماتی کہتے ہیں وفات کے بعد نبوت جسد مثالی کو ملی۔ میرا مفتی حماد سے گزارش ہے کہ آپ مماتیوں کا ایک حوالہ پیش کر دیں کہ کس جگہ پہ اشاعت والوں نے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد جسد مثالی کو نبوت ملی۔ یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ان بیچاروں کی ہمیشہ سے عادت آئی رہی ہے کہ علماء دیوبند کے نام پہ ٹکڑے کھاتے ہیں اور وہی علماء دیوبند پر فتوے لگاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اشاعت والوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے علماء دیوبند پر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اور روٹیاں بھی علماء دیوبند کے نام پہ کھاتے ہیں، فتوے بھی انہی پر لگاتے ہیں جبکہ سامنے اشاعت والوں کو کرتے ہیں۔ اب اس پر میں چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جسد مثالی کا قول کرنے والے علماء ہیں امت کے، اشاعت والوں نے نہیں کیا۔ ان میں چند حوالے علماء دیوبند میں دیتا ہوں چونکہ یہ زیادہ ٹھیکیدار بنتے ہیں علماء دیوبند کے۔ تو اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جمیع انبیاء میں اس سے قبل بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح بقیہ سماوات میں جو انبیاء اکرام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں، اور دوسرے مقامات پر ان کی ارواح کا تمثل ہوا ہے، یعنی غیر عنصری جسد سے جس کو صوفیاء جسد مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا، اور اس جسد میں تعدد بھی اس وقت میں روح کے ساتھ متعدد ہونا بھی ممکن ہے، یعنی متعدد جسد مثالی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت شبیر احمد عثمانی نے، اب بتاؤ ختم نبوت کا منکر نمبر 1 اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ختم نبوت کا منکر نمبر 2 شبیر احمد عثمانی ہیں۔ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرَ مُوسَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ مَعَ أَنَّ قُبُورَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُمْ نَقَلُوا مِنْهُمْ فَتْحُ الْمُلِمْ میں کہ انبیاء کے جو جسم تھے وہ قبروں سے منقول نہیں ہوئے تھے، وہ جسد مثالی تھے جن سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور یہی بات جو ختم نبوت کا منکر نمبر 2 آپ کے فتوے کے بقول وہ مولانا ادریس کاندلوی ہیں۔ ادریس کاندلوی نے التعلیق الصبی میں لکھا، لیکن آپ جاہل صرف فتویٰ لگانا جانتے ہیں، اکابر کی کتابوں کا آپ کو ذرا بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ حضرت ادریس کاندلوی کہتے ہیں الصحیح انہ رآ فیہ الارواح فی مثال الاجساد، جسموں کی مثال میں ارواح کو دیکھا گیا، یعنی ارواح جسموں کی شکل میں تھیں۔ تو یہ جو عین اور غیر کی بات کی ہے، جاہل مفتی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جسد مثالی کوئی جدید جسد نہیں ہوتا، جیسے اکاڑوی استہزاء کرتا رہا مذاق انبیاء کے ساتھ کہ فوٹو کاپیاں، وہ روح متمثل ہوتی ہے کہ اس کو مثالی صورت ادا کی جاتی ہے روح کو۔ اور یہی بات ہے ادریس کاندلی نے لکھی، یہی بات ابن حجر مکی نے لکھی،
یہی بات امام ابن قیم نے لکھی اور یہی بات علامہ بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں اس نے حوالہ نقل کے حدیث کا، آپ نے فرمایا مُثِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، انبیاء کی مثالی صورتیں پیش کی گئیں اور میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ اور یہی بات امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھی، وَأَرْوَاحُهُمْ مُشَكَّلَةٌ بِشَكْلِ أَجْسَادِهِمْ، ان کی روحیں جسد کے شکل میں متشکل ہو کر آئی تھیں۔ اور یہی بات علامہ سیوطی نے لکھی، الصحیح انہ رأى فی الارواح فی مثال الاجساد، جسموں کی شکل میں روحوں کو دیکھا تھا۔ اور یہی بات سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھی ہے اتمام البرہان میں، انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے اس بات کو۔ تو یہ سارے ختم نبوت کے منکر تھے اور آپ ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ حقیقت میں آپ وہ ظالم لوگ ہو، آپ نے ہمیشہ علماء دیوبند کو، میرے استاد نے کتاب لکھی اکابر کا باغی کون، اور اس نے اس میں ثابت کیا آج تک تم نے اس کتاب کا جواب نہیں دیا۔ تم نے اکابر علماء دیوبند کو یہودی کہا، مرزائی کہا، ختم نبوت کا منکر کہا، معتزلی کہا، آپ نے سارے فتوے سامنے مجھے کرتے ہو۔ اب یہ جسد مثالی کا قول کرنے والا حضرت تھانوی ہے، حضرت شبیر احمد عثمانی ہے، حضرت شیخ زکریا ہے اور حضرت ادریس کاندلوی ہے اور آپ کا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ہے۔ یہ سارے ختم نبوت کے منکر تھے۔ باقی ہے آپ کی بات کہ جسد مثالی ہے یا نہیں، اس کا اشاعت کے عقائد سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اشاعت کا نظریہ ہے کہ موت کے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کے خلاف کوئی نہیں، اور اس مسئلے میں تمہارے 4 نظریے کیفیت موت میں۔ سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں نکل جاتی ہے اور یہ قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور ہدایت الحیران میں عبدالشکور ترمذی کہتا ہے روح جسم میں حبس ہو گئی تھی اور کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ تو اب سرفراز خان صفدر صاحب کے نزدیک یہ عبدالشکور ترمذی یہ نصوص قطعیہ کا منکر ہو کے کافر ہے، اور اس کے نزدیک چونکہ وہ سرفراز خان صفدر صاحب اجماع کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ آپ نے ایک دوسرے کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر خالد محمود کہتا ہے روح نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلی، وہ ڈاکٹر والی تحقیق ہے کہ جسم میں رگیں، پٹھے اور گوشت سے نکل ہوتی ہے، لیکن جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں رہ جاتی ہے۔ اور ماسٹر اکاڑوی کہتا ہے کہ روح نکلی ہے اور 3 دن کے بعد واپس آ گئے۔ تو کیفیت موت میں تمہارے 4 نظریات ہیں، آپ ذرا ہمت کریں، بتائیں آپ کا کون سا نظریہ ہے، اور باقی 3 نظریات کے جو حاملین ہیں ان بزرگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ مسلمان تھے یا کافر تھے۔ دوسرا ہمارا نظریہ ہے کہ جو روح موت کے وقت نکلی قیامت تک جسم میں واپس نہیں آ سکتی، اور اس پر ہمارا ایک ہی نظریہ، تمہارے 14 نظریہ کیفیت حیات میں۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں ثابت کروں گا۔ اور ہمارا تیسرا یہ ہے جو پوائنٹ ہے ہمارے نظریے کا کہ اس روح کا تعلق بھی نہیں اور قیامت تک یہ جسد میت رہے گا، اور اس میں سلام کی استماع اور سماع کی کوئی اس کے اندر آلیت نہیں، اور یہ نہیں سنتا عادتاً۔ ان 3 نظریوں کو جسد مثالی سے تعلق بھی نہیں، یہ تو علماء دیوبند کے اقوال ہیں۔ آپ نے ہمیں سامنے رکھ کر حقیقت میں ختم نبوت کا منکر حضرت تھانوی کو کہا، رشید احمد اشرف علی تھانوی صاحب کو کہا، اور شبیر احمد عثمانی کو کہا، ادریس کاندلوی کو کہا، مولانا زکریا کو کہا، ابن حجر مکی کو کہا، ابن حجر اسقلانی کو کہا، علامہ بیضاوی کو کہا، اور آپ نے یہ سارے بزرگ علامہ سیوطی کو کہا، سارے بزرگوں نے قول کیا ہے۔ ذرا آپ کو شرم کرنی چاہیے، جن علماء کے نام پہ آپ روٹیاں کھاتے ہیں انہی علماء پر آپ فتوے لگاتے ہیں۔